جب وہ اس کے بالکل نزدیک آ کے پہنچا تو زالے کو ساری کائنات سمٹ کے اسی جگہ آتی محسوس ہوئی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ یہ اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اور اپنی رائے میں یہ ضرور بتائیے گا آپ میرے چینل پہ کیسا ناول پڑھنا یا پھر سننا پسند کریں گے، تاکہ میں آپ کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا ناول سلیکٹ کروں۔ وہ اس کی طرف آنے کے بجائے اس کی سائیڈ ٹیبل پر پڑی میڈیسنز کو دیکھنے لگا تو اس پہ جیسے گھڑوں پانی پڑا تھا۔ خجالت و اہانت سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے شکوہ کناں انداز میں سر کو بمشکل حرکت دیتے ہوئے گردن اوپر کرتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھنا چاہا، جو شاید زرشالے سے میڈیسنز کے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ اچانک جھکا اور اس کے بے حد نزدیک چہرہ کرتا اسے گڑبڑانے پہ مجبور کر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک دزدیدہ نگاہ ادھر ارد گرد بیٹھے نفوس پر ڈالتی سٹ پٹائے ہوئے انداز میں بولی، کیونکہ وہ چہرہ بالکل اس کے چہرے کے سامنے کیے ایک ہاتھ اس کی بیٹ کی ہیڈ پہ رکھتا اور دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے اس کی دھڑکنیں منتشر کر رہا تھا، جو اسے اتنے دنوں بعد سامنے دیکھ کے پاگل ہو رہی تھیں۔ اس پہ متضاد اس چیز کا احساس کہ وہ ابھی تک اس کے ساتھ ایک اٹوٹ رشتے میں بندھی ہوئی تھی۔ مجھے سر اٹھا کے دیکھنے میں تمہیں دقت ہو رہی تھی، اسی لیے سوچا تمہاری تکلیف کم کر دی جائے۔ پرسکون لہجے پر اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس پہ وہ سما جائے۔ شرمندگی کا ریلا اس قدر شدید تھا کہ وہ افغان کی متوسم نگاہوں کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پیچھے ہٹیں، آپ کے کپڑوں سے سگریٹ کی اسمیل آ رہی تھی، اسی لیے میں آپ کو منع کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ اس کے سامنے سے نہ ہٹا تو وہ فوراً بات بناتی ہوئی بولی، تو اس کے اس بہانے پہ حماد کے چھت پھاڑ کہے پہ افغان ایک گھوری اس پہ ڈال کے پیچھے ہوا۔ سگریٹ سے الرجی کا ہی علاج کروایا ہے، اس کے سر کی طرف اشارہ کرتا وہ بے نیازی سے کہتا واپس حدیقہ بیگم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کی بات پہ خالی احساس کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ آج عالم مینشن میں خوشیوں بھرا ماحول چھایا ہوا تھا، کیونکہ آج زالے میر ہاسپٹل سے گھر آ رہی تھی، اور یہ بات زالے نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی آفیشیل رخصتی بھی تھی۔ اس وقت مینشن میں مصطفیٰ صاحب کی فیملی بھی یہاں موجود تھی، اس لیے سائم اور ارحم حماد کے ساتھ مل کے ڈیکوریشن کر رہے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے افغان کو بتائے بغیر اس کا کمرہ ڈیکوریٹ کیا تھا، اور اب وہ ہال کی انٹرنس اور ہال کو ہلکا پھلکا سجا رہے تھے۔ اسی اثنا میں انیا اور بدر کی آمد نے سب کو دلی طور پہ بہت خوش کیا تھا، اور اب انیا بھی ان تینوں کے ساتھ مل کے سجاوٹ کر رہی تھی۔ زرشالے کچن میں کھڑی افغان اور زالے کے لیے ویڈنگ کیک بیک کر رہی تھی، جب کچن کی دہلیز پہ کھٹکا محسوس کر کے اس نے جیسے ہی گردن گھما کے دیکھا تو اگلے ہی پل فوراً تمتماتا ہوا چہرہ کوکنگ رینج کی جانب موڑ لیا، کیونکہ خوشبوؤں میں نہایا فریش بالاج چوکھٹ پہ کھڑا دھڑکنوں کی لے بڑھا گیا تھا۔ اس کی پشت کو گہری نگاہوں سے دیکھتا وہ آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ کیک کی آئسنگ کرتی زرشالے اس کے قدموں کی آہٹ پہ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ خود کو آنے والے لمحوں کے لیے تیار کرنے لگی۔ جب دو مضبوط ہاتھ اس کے گرد سلپ پہ آ ٹکے تو اس نزدیکی پہ اسے کچن میں آکسیجن کی کمی بے تحاشا محسوس ہونے لگی۔ معافی نہیں ملے گی، اس کے بالوں پہ لب رکھتا وہ شرمسار لہجے میں بولا تو زرشالے کے ہاتھ تھمے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن جب میں واپس آیا تو اس کے بعد آپ کے آنے والے پرپوزل کا سن کے میں کسی بھی طرح آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا
کہ میرا وہ روپ اس قدر اذیت بڑھا دے گا۔ اس کے ہاتھ سلپ سے حرکت کرتے اس کے نازک بازوؤں پہ جمے، جبکہ لہجے کی شرمساری بڑھی تو زرشالے ہمت مجتمع کرتی مڑی اور اس کی جانب دیکھنے لگی، جس کی خوبصورت پلکوں والی آنکھوں نے اسے اول روز سے ہی اپنی سمت بری طرح سے متوجہ کیا تھا۔ غلطیاں ہم دونوں سے ہی ہوئی ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا ہمیں احساس ہو گیا ہے، اور غلطی کا احساس ہونے کے بعد اس معافی تلافی کے بجائے کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اس غلطی کو دہرائیں نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دکھتی وہ بہت نرمی سے بولتی جا رہی تھی، جبکہ بالاج کی جگر جگر کرتی آنکھیں اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش پہ گھوم رہی تھیں۔ مجھے آپ سے معافی نہیں چاہیے، مجھے بس آپ سے وعدہ چاہیے کہ آپ آئندہ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے، تاکہ میں ان لمحوں کی زد میں آ کے اتنے سخت الفاظ کا چناؤ نہ کروں۔ بات کے اختتام میں اس کی آواز نم ہونے لگی تو اس نے فوراً اپنی پلکیں جھپکیں اور گہری سانس لیتے ہوئے خود پہ قابو پایا۔ زرشالے، اس کی آواز کی نمی پہ اس نے بے قراری سے اسے سینے سے لگایا تو زرشالے نے سختی سے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑی۔ بالاج، میں اس بات کو بے وجہ رگیدنا نہیں چاہتی کیونکہ اس کے پیچھے مقصد برا نہیں تھا، لیکن میاں بیوی کے رشتے میں جہاں نوک جھوک رہتی ہے وہاں سب سے پہلے اعتماد بھی ہوتا ہے، اور آپ کو مجھے وہی اعتماد سونپنا ہے۔ آپ جو بھی جیسا بھی کام کریں مجھے ضرور بتائیں گے۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے اسے اپنی خوبصورت اور بے ضرر شرائط سے آگاہ کرنے لگی تو بالاج کا دل چاہا وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ کے اس دنیا سے کہیں دور لے جائے۔ میں آپ کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا زرشالے، اس نے اس کے بالوں پہ لب رکھتے ہوئے محبت سے کہا تو اس کی بات پہ زرشالے نے اس کے سینے سے سر اٹھا کے خفگی سے اسے دیکھا، اور آپ کی جان، اس کے انداز پہ بالاج کا دل گویا ڈول اٹھا تھا۔ میری جان میری کب رہی ہے، وہ تو میں کب کی آپ پہ، آپ کی محبت پہ، آپ کی ان خوبصورت آنکھوں اور ان مشک بار گھٹاؤں پہ وار چکا ہوں۔ دل نوازی و جانثاری سے کہتا وہ اس کی آنکھوں، اس کے رخساروں، اس کی پیشانی، اس کے ہونٹوں کو اپنے لمس کی حدت سے معطر کرنے لگا تو زرشالے کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ بالاج پلیز۔ جب وہ دوبارہ اس کی سمت جھکا تو اس نے پناہ حاصل کرنے کو اسی کی باہوں میں وہ سمٹ گئی تھی تو بالاج نے مسکراتے ہوئے اس انمول خزانے کو بازوؤں میں زور سے بھینچا۔ زرشالے، آپ خفا تو نہیں ہیں کہ میں نے آپ کے کسی خوف کے تحت اس نے نواز عالم کے متعلق بات کرنی چاہی کہ اس کی اصلیت تو زرشالے جان چکی تھی کہ وہ اس کا باپ تھا۔ میرے ڈیڈ ڈاکٹر فرحان عالم ہیں، ان کے علاوہ میں کسی شخص کو نہیں جانتی، چاہے اس کا خون میری رگوں میں کیوں نہ ہو۔ اس کی قطعیت سے کہنے پہ بالاج ہولے سے سر ہلا گیا۔ شادی کے لیے منع کیوں کر رہی ہیں ابھی؟ کیا چاہتی ہیں کہ پسٹل لے کے آؤں اور اٹھا کے ساتھ لے جاؤں تاکہ میں بھی کسی کا ڈیڈ کہلا سکوں؟ اس لمحے کی کلفت زائل کرنے کے لیے وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو اس کی بے باکی پہ وہ اس قدر سراسیمہ ہوئی کہ اسے ڈھنگ سے گھور بھی نہ سکی۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، حجاب آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن دوسری جانب وہ اس چیز پہ آمادہ نہ تھا۔ پہلے بتائیں جو پوچھا ہے۔ اس نے اپنی بازوؤں کو جھٹکا دیا تو وہ واپس اس کے سینے سے جا لگی تو وہ اسے محصور کرتا کپ کپانے پہ مجبور کر گیا۔ بھابھی جب مکمل ٹھیک ہوگی تو تب کریں گے شادی، اس نے بمشکل اپنے لفظ ادا کیے۔ اس ناگہانی افتاد پہ بالاج فوراً سیدھا ہوا تو زرشالے نے سرخ چہرہ اور گردن سمیت دروازے کی جانب دیکھا تو دل چاہا وہ کہیں غائب ہو جائے، کیونکہ دروازے کے بیچوں بیچ صائم اور حماد آنکھوں پہ ہاتھ دھرے کھڑے اسے گہری شرمندگی سے دوچار کر گئے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو کچن میں اپنے مومنٹ کو اسپیشل بنانا اتنا پسند ہے، ورنہ آپ کا بیڈ کچن میں اور آپ کے بیڈ روم میں کچن سیٹ کروا دیتا۔ آنکھوں پہ ہاتھ دھرے دھرے صائم
جھرجھری لینے کے سے انداز میں کہتا حماد کے ساتھ واپس پلٹ گیا، جبکہ حجاب آمیز شرمندگی کا شکار زرشالے اس کے الفاظ اور بالاج کے ایڈیٹ کہنے پر اپنے حلق سے امڑنے والے دلکش کہے پہ قابو نہ پا سکی اور بے اختیار کلکل کرتی اس کے سینے پہ سر جما گئی۔ آپ کی وجہ سے آج میرا نام لورس بورڈ کے طور پر لیا جانے لگا ہے، مسٹر بالاج متبسم لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس خوشیوں بھرے لمحوں کو محسوس کر رہی تھی جبکہ اس کے سرشار وجود کو خود سے لگائے وہ خود سرشار ہو رہا تھا۔ آپ پہ اب بہت سے ٹیگ لگیں گے ڈاکٹر زرشالے بالاج جیسے ماما، اس کے کانوں میں دلکش سرگوشیاں کرتا وہ ان لمحوں میں اپنے مقدس رشتے کا سحر پھونکتا اسے گل و گلزار بنا رہا تھا۔ پھر اگلے چند منٹوں بعد ویڈنگ کیک کو زرشالے کے ساتھ مکمل کرواتے ہوئے ان کی محبت بھری سرگوشیوں اور شرارتوں پہ بے تاب ہوتے سرشار کہے اور کھلکھلاہٹیں باہر بیٹھے افراد کو بھی مسکرانے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ یہاں کیوں لے کے آئے ہیں آپ مجھے؟ اس نے ارد گرد پھیلی تاریکی کو محسوس کرتے ہوئے ساتھ چلتے شخص سے سوال کیا تو اس نے اس کی ہتھیلی پہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ہنی مون منانے کے لیے۔ بائیں آنکھ دباتے ہوئے اس نے بے باکی سے جواب دیا تو اس کے جواب پہ وہ بے ساختہ رکی۔ اس جنگل میں ابھرتی ڈوبتی سانسوں پہ بمشکل قابو پاتے ہوئے وہ اس ویرانی کی جانب اشارہ کرتی بولی تو اس کے ہونٹوں پہ مدھم سی مسکان پھیل گئی۔ ہاں نا، کیونکہ جنگل میں منگل زیادہ رومانٹک رہے گا۔ اس کے چہرے پہ پھسلتی بالوں کی لٹوں کو پھونک مارتا وہ شوخ لہجے میں بولتا، اس کے رگوپے میں سنسنی سی دوڑا گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت سے اپنی ہتھیلی کھینچتی وہ مزاحمتی انداز میں پیچھے کو کھسکنے لگی۔ جب اس نے ایک جھٹکے سے اس کی ہتھیلی پہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تو اس نے اس افتاد پہ حواس باختہ سا ہو کے اس کی جانب دیکھا۔ اتنی جان جھوکم کر کے آپ کے وحشی بھائی کی حراست سے آپ کو جیت کے لایا ہوں، یوں جنگل میں منگل کیے بغیر کیسے جانے دوں گا؟ گھمبیر لہجے میں بولتا وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا بولا، بالاج ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، اسی لیے تو چھوٹ دے رہا ہوں۔ اس کے زمینی انداز پہ اس کی دھڑکنیں مزید تیز ہوئیں۔ چلے آئیں اس اندھیرے میں واک کرتے ہیں، کیونکہ ہنی مون ہم منا نہیں سکتے ابھی۔ وہ جو یہاں اپنے کسی آفیسر سے فائل لینا چاہتا تھا، لیکن زرشالے کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس نے یہی کہا کہ وہ زرشالے کو ساتھ لیے جنگل کی طرف جائے گا تو وہ گاڑی میں فائل رکھ دے۔ اب وہ کام ہونے کے بعد اس کے ہاتھ پکڑے خوشنما سرگوشیاں کرتا ہوا اس اندھیرے میں دلکش رنگ بکھیرنے لگا۔ زالے جو حدیقہ بیگم کے کہنے پہ عالم مینشن آنے پہ راضی ہوئی تھی، جب وہ افغان اور حدیقہ بیگم کے ساتھ مینشن کے پورٹیکو میں پہنچی تو ان لوگوں کا انتظار کرتے فرحان عالم آگے بڑھے اور گاڑی کی ڈگی سے ویل چیئر نکال کے اس کی جانب کا دروازہ کھولا اور ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ کے ساتھ سر پہ آف وائٹ اسکارف باندھے زالے کو آہستگی سے باہر نکالا اور ویل چیئر پہ بٹھایا۔ چونکہ اس کی سرجری رسکی تھی اور مکمل ریکوری بھی ابھی نہیں ہو سکی تھی، اس لیے اس کے لیے ڈاکٹرز نے ابھی ویل چیئر ہی سجیسٹ کی تھی کہ موومنٹ کے دوران اس کے سر کو زیادہ حرکت نہ برداشت کرنی پڑے۔ فرحان عالم اس کی ویل چیئر کو ہولے سے گھسیٹتے اس کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے ہال کے پاس پہنچے تو وہیں موجود سیڑھیوں کے پاس آ کے رکے تو افغان نے ویل چیئر سمیت اسے ان 3 سیڑھیوں سے پار کیا تو اپنے اس بے بسی پہ اسے رونا آنے لگا، مگر تبھی ان پہ پھولوں کی برسات ہونے لگی اور بہت سے مسکراتے چہروں کے ساتھ کھڑے نفوس نے اس کی توجہ اپنی سمت کھینچی۔ اپنے ایسے استقبال پہ وہ یقیناً خوش ہوتی جو اگر اس کی نظر سرخ رنگ کے خوبصورت سوٹ کے ساتھ میچنگ جیولری، ہیل پہنے کھلے بالوں کو شانوں پہ بکھرائے کھڑی انیا پہ اس کی نظر نہ پڑتی۔
اس کا مہکتا سرشار وجود اور اس کے چمکتے ہوئے بالوں کو دیکھ کے کچھ اسی لمحے کی در آنے والی بے بسی اور لاچاری اس وقت جیسے 10 گنا بڑھ گئی تھی۔ تبھی ایک عجیب سا واقعہ رونما ہوا کہ ہال کے دروازے میں ہی اسے یوں ویل چیئر پہ بیٹھے دیکھ کے انیا روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھی تو اپنی لاچاری پہ کرتی زالے ایک دم سے گڑبڑا سی گئی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط برتاؤ کیا ہے، پلیز مجھے میری غلطی کی معافی دے دو۔ اس کی اس گریہ وزاری پر اس نے بہکلاتے ہوئے سب کی جانب دیکھا، لیکن وہ سب خاموشی سے کھڑے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، افغان سمیت، جبکہ دوسری جانب انیا کا رونا بڑھتا جا رہا تھا، جو جانے کیوں اسے برا لگ رہا تھا۔ دیکھو، میں تمہاری نہیں، میری ہی غلطی ہے، اس میں تمہاری نہیں، میری ہی غلطی ہے۔ میں نے تمہارے فیانسی سے تمہیں ٹیسٹ کرنے کو نکاح کر لیا تھا، اب تم نے ان سے شادی کر لی، حساب برابر۔ وہ سب جو خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، زالے کی صاف گوئی کے اس مظاہرے پہ جیسے جھٹکا کھا کے رہ گئے، اور تو اور انیا بھی رونا بھول کے اسے دیکھنے لگی۔ اور جہاں تک بات ہے تمہاری غیر اخلاقی باتوں کی، تو میں تمہارے شوہر کا اپنی سرجری پہ خرچہ کروا کے یہ بھی حساب برابر کر گئی۔ اب کی بار کی گئی اس کی لافشانی پہ زرشالے نے بے اختیار اپنے ماتھے کو اف کیسے انداز میں چھوا۔ وٹ ربش، یہ کیا فضول گوئی ہے۔ اس کی اس قدر فضول بکواس پہ افغان ضبط نہ کر سکا تو سرد لہجے میں فوراً سے ناگواری سے اسے ٹوکا، جبکہ اس کی سرد آواز پہ زالے کا دل مزید برا ہوا۔ آپ کو اپنی مسز کا یوں میرے قدموں میں بیٹھنا اس قدر برا لگ رہا ہے تو آپ انہیں منع کریں نا۔ اسے یہی لگا کہ وہ شاید انیا کو یوں رونا برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے شاکی لہجے میں کہتی وہ ہولے سے خود ہی ویل چیئر گھسیٹتی وہاں سے ہٹنے لگی۔ جب حماد، سائم اور ارحم کی ہنسی افغان بدر اور انیا کے چہروں کو دیکھ کے بے قابو ہو گئی۔ ویسے ہمیں اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ دی گریٹ شرافگن عالم کے سامنے بھی بولنے والا، میرا مطلب والی، میدان میں آ چکی ہے۔ حماد نے محسوس کن انداز میں کہا تو سب کے ہونٹوں پہ دبی دبی مسکان، اور ان تینوں کے حیرت زدہ چہرے دیکھ کے وہ گڑبڑائی، کچھ غلط کہہ دیا کیا؟ اب سر اس انیا کے سامنے کوئی سزا نہ دے دیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا، جب وہ اجنبی فرد جو اس نے آج ہی دیکھا تھا وہ آگے بڑھا اور انیا کو کندھوں سے تھام کے اپنے پہلو میں کھڑا کر گیا۔ میں بدر کامران ہوں، انیا کا شوہر، اور میں آپ سے اپنی بیوی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اخلاق سوز باتوں سے آپ کی ذات کی تحقیر کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس غلطی کو معاف کر دیں گی۔ بہت شائستہ انداز میں کہتا ہوا بدر زالے کو ششدر کر گیا۔ اگر آپ انیا کے شوہر ہیں تو یہ ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ حیران پریشان زالے نے افغان کی جانب اشارہ کیا تو افغان کے ضبط کا پارا چھوٹ گیا۔ تم کچھ دیر چپ ہو جاؤ، کیونکہ تم خاموش مجھے زیادہ اچھی لگ سکتی ہو، سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اس کی ویل چیئر گھسیٹتا آگے بڑھا اور اس ڈرامائی سی سچویشن کو تار تار کرنے میں مکمل کامیاب ہو گیا۔ ویسے آپ اس دنیا کی واحد بیوی ہوں گی جو اپنے شوہر کی زبردستی دوسری بیوی پیدا کرنے پہ تلی ہوئی ہیں، اور ہم نے اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تو زالے جو اب انیا اور زرشالے کے بیچوں بیچ بیٹھی انیا کی سنسنی خیز شادی کی خبر سن رہی تھی، اس کی شرارت پہ جھیپ سی گئی، لیکن اس کے چہرے کی کھلی کھلی رنگت اور سکون بتا رہا تھا کہ اسے اس بات کو جان کر بہت سکون ملا تھا کہ افغان عالم پہ صرف اور صرف اسی کا حق ہے۔ حالانکہ اس سے بہت بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے دیورانی تلاش کریں۔ حماد نے ٹکڑا لگایا تو زالے نے فوراً اس کی بات پکڑی، جس دن آپ کو اپنا تعارف اچھے سے کروانا آ گیا اس دن یہ تلاش شروع کر دوں گی۔ اس کی جوابی برجستگی پہ محفل زعفران ہو گئی، اور پھر جب سب نے ویڈنگ کیک لاتے ہوئے اسے بتایا کہ آج اس کی آفیشیل رخصتی ہے
تو اسے یاد آیا کہ منتشا اور مسز جوزف نے کیسے روتے ہوئے اسے ہاسپٹل سے بھیجا تھا، اور اس کے کہنے پہ بھی اس کے ساتھ مینشن نہیں آئی تھی۔ جب زرشالے اور بالاج محتاط سے انداز میں کیک لاتے دکھائی دیے تو زالے کا دل نہ جانے کیوں تیز دھڑکنے لگا۔ وہ اس لمحے پہلی دفعہ نوخیز لڑکیوں کی طرح ان لمحوں کی خوبصورتی محسوس کر رہی تھی۔ اگرچہ شرافگن نے اسے محبت و چاہت یا اعتبار کے کوئی خوشنما جگنو اس کے ہاتھ میں نہیں تھمائے تھے، لیکن اس کے گھر والوں کا ساتھ، ان کی محبت، شرافگن کی موجودگی اور خود پہ لٹکتا لمحہ لمحہ مرنے کا خوف، ختم ہونے کا احساس، یہ سب اسے جیسے ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بنا کسی بیماری کے لمحے میں بھی جان لے سکتا ہے، لیکن تکلیف دہ احساس کے ساتھ ساتھ لمحہ لمحہ موت کا خوف اسے زیادہ کرب سے گھائل کرتا تھا۔ آ جائیں شیر بیٹے، کیک ہلال کریں، مصطفیٰ اس شگفتگی سے بولے اور اسے صوفے پہ بیٹھی زالے کے پہلو میں آنے کا اشارہ کیا تو وہ جذبہ سی ہو گئی، کیونکہ یوں پرشوق نگاہوں کا مرکز بننا اسے فطری حجاب میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کے سرخ مگر قدرے کمزور چہرے پہ نظر ڈالتا وہ آگے بڑھا اور اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ فوراً سمٹتی ہوئی پرے کھسکی تھی۔ اس کی اس حرکت پہ لب بھینچتے ہوئے اس نے چھڑی پکڑے بہت نامحسوس انداز میں اس کے ہاتھ کو تھام کے اپنی طرف کھینچا اور کیک پہ چھری رکھی۔ آج تم سے سارے حساب کتاب کلیئر کرنے کی رات ہے، اور آج تم یہ بھی جاننے والی ہو کہ میں تمہاری ذات پہ جشن کیسے منا سکتا ہوں۔ کیک کاٹتے ہوئے وہ گہرے لہجے میں زمانیت سموئے بے باکی سے بولتا اس کے چھکے چھڑا گیا۔ اس نے فوراً لرزتے ہوئے اس کے ہاتھ تلے سے ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن وہ بہت اطمینان سے کیک کو ہلال کرتا ایک پیس حدیقہ بیگم کی جانب بڑھا گیا۔ یہ پھول ہے بھائی، یہ پھول ہے لالا، بھابھی کو کیک کھلانا تھا۔ زرشالے نے فوراً دہائی دی تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ بھابھی پہ فوکس کرنے کے بجائے اپنے ساتھ کھڑے اس پیس کو دیکھ لیں جو لالچی نگاہوں سے اس کیک کے ساتھ ساتھ آپ کو گھورنے کی کوشش کرتا مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے بہت چالاکی کے ساتھ زالے کو کیک کھلانے والی بات گول گول کرتے ہوئے بالاج کو نشانہ بنایا تو سب کے حلق پھاڑ کے کہوں اور اس کی لافشانیوں پہ بالاج دانت کچکچا کے رہ گیا۔ میں ہمیشہ کی طرح اب بھی یہی کہوں گا کہ موت آ جائے لیکن تم جیسے وائٹ کالر غنڈے کی بہن پہ دل نہ آئے۔ اس کے دانت کچکچا کے کہنے پہ سب ایک دفعہ پھر سے کھل کے ہنس دیے۔ اپنی کوشش میں کامیابی حاصل کرتا وہ موقع دیکھ کے اس کی جانب جھکا۔ میں رات کو کھاؤں گا بھی اور زرشالے کی بھابھی کو بھی کھلاؤں گا۔ اس کے لہجے کا بھاری پن اور خمار یہی کہوں گا کہ موت آ جائے لیکن تم جیسے وائٹ کالر زالے کی بھی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا اور آنے والے لمحوں کو سوچتی وہ اپنے ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ سی محسوس کرنے لگی۔ بھابھی اپنے کمرے میں کس کے ساتھ جائیں گی؟ کھانا کھانے کے بعد اچھی خاصی گپ شپ لگانے کے بعد جب مصطفیٰ انکل اور سمینہ بیگم سائم اور ارحم کے ساتھ جانے لگے تو حماد نے بڑی سنجیدگی سے زالے کو مخاطب کیا تو وہ گڑبڑائی ماما کے ساتھ۔ وہ تیزی سے بولی تو اس کے جواب پہ جس طرح سب ہنس پڑے وہ جذبی ہو گئی۔ اپنے شوہر کی شکل دیکھیں جو آپ کے جواب پہ اتر گیا ہے، منہ ان کا۔ سائم نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے ٹکڑا لگایا تو افغان نے ایک زبردست گھوری سے اسے نوازا۔ محتاط رہو بچے ورنہ واپس مانچسٹر ٹرانسفر کروا دوں گا تینوں کو۔ اس نے ایک ساتھ تینوں کے غبارے سے ہوا نکالی تو تینوں کے چہرے بن گئے۔ زالے کی کنڈیشن کی وجہ سے شرافگن اور اس کے لیے نچلے پورشن پہ ہی ایک لگژری روم ڈیکور کروا دیا گیا تھا، اسی لیے زرشالے اور انیا اسے روم میں چھوڑنے آئیں تو کمرے میں جگہ جگہ پڑے فریش پھولوں کے بکے اس کے حواس معطل کرنے لگے۔
اس پہ متضاد جب انیا اور زرشالے کمرے سے نکل گئی تو اسے اپنی ساری بے وقوفیاں یاد آنے لگیں تو پریشانی مزید بڑھنے لگی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن بیٹھی اپنی کلائی میں موجود طلائی کنگن کو ہلا رہی نے پہنایا تھا۔ جب شرافگن اس کے نزدیک بیڈ پہ آ کے بیٹھا تو وہ جیسے گہرے خواب سے چونکی تھی۔ آپ، اس نے حیرت سے اسے دیکھا تو افغان نے توجہ سے اسے دیکھا جو ٹانگیں آگے پھیلائے ان پہ کمفرٹر اوڑھے بیڈ کراؤن کے ساتھ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھی۔ کیوں ابھی بھی یہی گمان تھا کہ کسی اور گمنام بیوی کے پاس پہنچ گیا ہوں؟ اس کے طنزیہ انداز پہ ظالے کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا تھا، اسی لیے آپ سارا الزام مجھ پہ نہیں دھر سکتے۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں بات پلٹ کے اس کے منہ پہ ماری تو اس کے چہرے کی گھمبیرتا بڑھنے لگی۔ اب وہ وجہ بھی بتا دو۔ اس کے اطمینان پہ اس کے دل میں دھواں سا بھرنے لگا جبکہ آنکھوں میں جیسے مرچیاں سی چبھنے لگی۔ کیا آپ نے ہی انیا کے ساتھ اپنی شادی کی ڈیٹ فکس نہیں کی تھی؟ اور پھر وہ طلاق کے پیپرز، مجھے لگا کہ آپ… اس لمحے کی اذیت یاد کرتے کرتے اس کی ہچکیاں بننے لگی تو افغان نے بڑھ کے اس کے آنسو اپنی پوروں میں چنے۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ میں غلط تھا، لیکن میں نارمل نہیں ہوں ظالے۔ میں نے ایک ایب نارمل ماحول میں پرورش پائی ہے اور پھر ماما کے ساتھ ہونے والے حادثے کی وجہ سے میرے اندر سے جیسے سارے احساسات و جذبات مر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود میں کسی لڑکی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تو تمہاری تکلیف کے باعث تمہیں دماغ سے جھڑک نہیں سکا۔ ایسا نہیں تھا، میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن مجھے تمہاری تکلیف جاننا تھی۔ پھر جب تم مجھے ملی تو اپنے پہلے تاثر کے برعکس اس دن تم بہت با اعتماد اور خوش باش دکھائی دی، اسی لیے میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا جوا کھیلا۔ اس کے چہرے کو اپنے انگوٹھوں سے سہلاتے ہوئے وہ اپنے مخصوص انداز کے خلاف بہت نرمی سے بول رہا تھا۔ شادی میرے لیے ایک جوا ہی تھی، کیونکہ میں بے شک ڈیڈ کے زیر سایہ رہتا تھا، لیکن میری ذات پہ پاپا نواز عالم کی بھی ذات کا گہرا اثر تھا اور میں نہیں چاہتا تھا میں کسی لڑکی کو ہدی کا عالم بناؤں۔ اسی لیے میں اس رشتے بنانے سے متعامل تھا، مگر تم میرے لیے ایک بند کتاب تھی جسے مجھے پڑھنا تھا، اور دوسرا تم سے شادی کا مقصد میرا ذاتی مفاد بھی تھا، کیونکہ تم احمد اینڈ سنز کمپنیز میں کام کر رہی تھی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ مجھے تم سے محبت تو نہیں ہوئی، لیکن میں تمہارا بری طرح سے عادی ہو رہا تھا، اور یہ عادت میرے لیے مہلک نشے کے مانند ثابت ہو رہی تھی۔ اور پھر جب تمہاری بیماری کا علم ہوا تو مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ میری عادت محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ انکشاف ہونے کے باوجود میں تمہیں کوئی آس نہ دلا سکا، کیونکہ میں خود کو جج کرنا چاہتا تھا کہ آیا میں اس رشتے کو لے کے چل سکتا ہوں یا اپنی ڈارک سائڈ کے ساتھ تم سے نبھا کروا سکوں گا، اور شاید یہ میری غلطی تھی، اور اسی غلطی کے باعث تم غلط فہمی کا شکار ہو کے غائب ہو گئی تھی۔ میں تمہاری بیماری کا تمہارے ساتھ تذکرہ کر کے تمہیں وقت سے پہلے کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے پہلے تمہاری میڈیکیشن مکمل کی اور پھر شادی کی ڈیٹ اس لیے جلدی کی فکس کی کہ اس سے اگلے دن تمہاری سرجری تھی۔ اس نے افغان کو اتنا بولتے ہوئے کبھی نہیں سنا، اور آج جب سنا تھا تو یہ ساری باتیں اس کی آنکھوں کو بار بار بھگو رہی تھیں۔ جب آپ میرے بنا کسی وارث کے نام و نشان کے وجود کے ساتھ نباہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے تو آپ کو یہ کیوں لگا کہ میں اس شخص کو برداشت نہیں کروں گی جو میرے لیے ہاسٹل کے گھٹن زدہ ماحول میں گھنٹوں میرا انتظار کرتا ہے، جو مجھے اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے آفس تو بھیجتا ہے لیکن میری حفاظت کے لیے لوگ میرے ارد گرد جمع رکھتا ہے؟ اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ محبت بھرے لہجے میں بولی تو افغان کے خوبصورت چہرے پہ نرم تاثر پھیل گیا۔ اچھا، تم نے کبھی مجھے بتایا نہیں کہ تم مجھ پہ اس قدر شدید محبت کرتی ہو، مجھ سے اس قدر شدید محبت کرتی ہو، متبسم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ہولے سے اس کی ناک کی نوک کو چھوا تو وہ اس کی شرارت پہ گڑبڑائی۔
میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ فوراً منکر ہوئی تو اس کے لب اس کی تھوڑی پہ رکے۔ اچھا چلو پھر یہ بتا دو کہ مجھ سے محبت کب ہوئی تمہیں؟ اس کے تھوڑی سے سرکتے لب رخسار پہ پہنچے تو اس کے لمس کی حدت سے سمٹتی زالے کے لب بے ساختگی میں ہلے۔ خود میں سمٹتی زالے کے لب بے ساختگی سے ہلے۔ جب آپ نے مجھے ساری دنیا کے سامنے اپنایا، اس کا جواب سن کے افغان کے دل پوری قوت سے دھڑکا۔ اسے بے ساختہ اپنے نکاح کا دن یاد آیا۔ زالے کے اس خوبصورت انکشاف پہ وہ جھکا اور اس کے ماتھے پہ اپنے محبت کی مہر ثبت کی۔ پلیز۔ چند فصو لمحوں کے انتظار کے بعد وہ جب پرے ہوا تو اس نے فوراً اس سے راہ فرار مانگی۔ میرا ارادہ آج تم سے سارے حساب کتاب چکتا کر کے کیک کو اپنی مرضی سے کھانے کا تھا، لیکن شکر مناؤ تمہاری حالت تمہیں بچا گئی۔ وہ معنی خیزی سے سرگوشی کرتا اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ آپ اس قدر بے شرم کیوں ہیں؟ وہ اس کے سینے میں چھپتی اسے کہا لگانے پہ مجبور کر گئی۔ جو کچھ پہلے ہوا وہ ایک نکاح فائڈ بے شرمی تھی۔ اصل بے شرمی کے مظاہرے تو آپ 1-2 ماہ بعد دیکھیں گی۔ اس کی بے باکی پہ زالے کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی جا رہی تھیں، لیکن اس 1-2 ماہ میں ایک ادھورا کام ضرور مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے اسکارف سے ڈھکے سر کو دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تو اس کے سینے سے چہرہ اٹھا کے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جو اسے یوں ہی بازوؤں میں سمیٹے تھوڑا آگے ہوا اور سائڈ ڈرا سے کچھ نکالا۔ یہ زالے نے بے یقینی سے اس پورٹ فولیو کو دیکھا جہاں وہ اپنی من پسند جگہ دیکھنے کے بعد اس جگہ کی تصویر لگایا کرتی تھی۔ ایک بارش میں بھیگتی لڑکی کی خواہشات کا خلاصہ ہے۔ تو کیا خیال ہے، چلو گی میرے ساتھ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے؟ اس کے سامنے اپنی کشادہ ہتھیلی پھیلائے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو زندگی کے اس خوبصورت سرپرائز پہ زالے کا دل سجدہ شکر سے لبریز ہوا۔ اس نے فوراً کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کی ہتھیلی پہ رکھا تو افغان نے جھک کے اس کے ہاتھ کی پشت پہ اپنے لب رکھے۔ لیکن سر میرے بال، کسی خدشے کے تحت اس نے اپنے بنا بالوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، جبکہ چہرہ فوراً پھیکا پڑا۔ میں بنا بالوں کی بیوی کے ساتھ کام چلا لوں گا، لیکن سر کہتی ہوئی بیوی کے ساتھ گزارا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ تم جانتی ہو میں اپنی پرسنل اسسٹنٹ و پرسنل وائف کے ساتھ حساب کتاب چکتا کرنے میں اس کی صحت کا لحاظ کر کے بھی دیر نہیں لگاتا۔ اس کے ضمانیت سے لبریز سنجیدہ مگر متبسم لہجے میں کہے گئے الفاظ پہ اس کی نگاہوں میں آفس میں کیے گئے اس کی بے شرمی کے لاتعداد مظاہرے یاد آئے تو چہرہ شرم و حیا کے احساس سے تمتما اٹھا، جبکہ دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا۔ تبھی وہ گڑبڑائی۔ نہیں افغان ٹھیک ہے۔ اس کی بے ساختگی پہ ہنستے ہوئے وہ جھکا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا، اور پھر وہ دونوں اپنی اپنی ڈارک سائڈز کو ایک دوسرے کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ چھپائے زالے میر کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے نگر نگر گھومنے لگے۔ زالے میر کے پورٹ فولیو میں مختلف ملکوں کے مختلف شہروں کی تصاویر کا اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا تھا۔ ان تصاویر میں سر کو اسکارف سے لپیٹے زالے میر کسی تصویر میں اس کے سہارے کھڑی ہوتی تھی تو کہیں افغان کی باہوں میں مقید، کہیں وہ فطرت کو خوبصورتی کو محسوس کر رہی ہوتی تھی تو کہیں وہ افغان کے ساتھ میں شرمائی ہوئی پیاری لگ رہی ہوتی تھی۔ لیکن ان تصاویر میں نظر آتی زالے میر کے چہرے پہ اس وقت چھائی سچی خوشی اس کی ساری محرومیوں کو ختم کر گئی، اور یہی چیز اس کی کل کائنات منتشا اور مسز جوزف کو پرسکون رکھتی تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ کل اپائنٹمنٹ ہے، تو کیا خیال ہے اس سے اجازت نہ لے لوں کہ مجھے کیک کھانا ہے؟ نیو یارک کی خوبصورت سڑکوں پہ چلتے ہوئے افغان نے اپنے ساتھ چلتی زالے کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سرتاپا فوراً رنگوں میں نہا گئی۔ نہیں میری طبیعت خراب ہے، وہ گڑبڑاتے ہوئے اسے بولی تو اس نے لپک کر اسے بازوؤں میں جکڑا۔ ایسی کی تیسی تمہاری طبیعت کی۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔
جہاں وہ اب ڈاکٹر کے پاس جانے والے تھے، کیونکہ 2 ہفتے بعد انہوں نے پاکستان واپس جانا تھا۔ وہ دونوں مختلف محرومیوں کے سائے تلے پلے بڑے نامکمل افراد تھے۔ 2 افراد تھے جن میں بہت سی خامیاں بھی تھیں، لیکن ان کے دل ان خامیوں پہ حاوی ہوئے ایک دوسرے کے لیے مرہم بن چکے تھے۔ کچن شیلف کے سامنے کھڑی وہ گزری رات کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب اس نے گہرے بادل کی مانند اسے خود میں سمیٹا تھا۔ اس شخص کی شدت اسے گھبراتی، وہ اس کے وجود میں پناہ گزین ہوتی، اس سے چھپنے کی صحیح کرتی، اس کو اپنا آپ سونپ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں اپنی چیزوں کے بارے میں کتنا پوزیسو ہوں۔ شیلف پہ رکھے باؤل میں تیزی سے آملیٹ کا آمیزہ پھینکتے ہوئے اس کے ہاتھ عقب سے آتی گھمبیر آواز پہ تھمے، لیکن اس نے گردن موڑنے کی غلطی نہیں کی۔ نہیں، بنا مڑے آہستگی سے جواب دیتے ہوئے اس نے ہاتھ کی سپیڈ وہیں رکھنی چاہی، لیکن اس کے اٹھتے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے ہاتھوں کی حرکت اور دل کی دھڑکن ایک ساتھ مدھم ہوئی تھی۔ کیا تم واقعی نہیں جانتی؟ اس کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ اس کے گرد لپیٹے اسے اپنے حصار میں لیا۔ جب آپریشن کے بعد اسے دوبارہ سے ہاسپٹل سے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس چیز کے بارے میں صرف وہ اور افغان ہی واقف تھے، اور تب یہ شخص ہتھیاروں سے لیس افراد کے سامنے نہتے کھڑے ہو کے دھاڑ رہا تھا۔ میری بیوی کو ہاتھ کس نے لگایا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے گھٹیا کاموں میں میری بیوی کو شامل کرنے کا سوچنا بھی مت۔ پوری شدت سے دھاڑتے ہوئے وہ اس کے زخمی چہرے کو دیکھتا جیسے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ میری پوزیسونیس کے ثبوت تو ابھی بھی کسی ہاسپٹل اور جیل میں موجود ہیں۔ اور اس کی گھمبیر آواز نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑا تو وہ چونکی، جو بات ادھوری چھوڑے اس کے رخسار پہ اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اور سب سے بڑا ثبوت، گزری رات وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بات پہ وہ شرم سے دوہری ہو گئی۔ آپریشن تھیٹر سے نکلتے ہوئے اس نے تھکے تھکے انداز میں چہرے سے ماسک ہٹایا اور اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ خوبصورت مگر سادگی سے سجے روم میں داخل ہو کے اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور سیدھا آ کے صوفے پہ نیم دراز ہو گئی۔ آج اس نے بیک ٹو بیک 2 آپریشنز کیے تھے جنہوں نے اسے ذہنی اور جسمانی طور پہ تھکا ڈالا تھا، لیکن وہ کسل مندی سے پشت صوفے سے ٹکائے آنکھیں مون چکی تھی۔ اسے اس انداز میں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دھپ کی زوردار آواز پہ اس کے سوئے سوئے اعصاب ایک دم سے بیدار ہوئے۔ اس نے اپنی خوابیدہ نگاہیں اٹھا کے کھڑکی کی جانب دیکھا تو حلق سے بے اختیار چیخ بلند ہوئی۔ ڈاکٹر! چلانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ مجھے یہ آواز کسی اور طریقے سے بند کروانا پڑے گی، کیونکہ اس آواز کو بنا پسٹل کے بھی 360 طریقوں سے بند کر سکتا ہوں۔ سیاہ لبادے میں ملبوس وہ چہرے پر سیاہ رومال باندھے ہاتھ میں پسٹل گزرے دنوں کی یاد بنا اس کے سامنے کھڑا بے باکی سے بولا تو اس کی آخری بات پہ اس نے تمتماتے چہرے کے ساتھ اسے گھورنے کی کوشش کی۔ شرم نہیں آتی آپ کو یوں ایک ڈاکٹر کے کمرے میں آ کے اس کے ساتھ ایسی فضول گوئی کرتے ہوئے؟ وہ فوراً سنبھلتے ہوئے بظاہر شرم دلانے والے انداز میں بولی، لیکن دوسری جانب ڈھٹائی اور بے شرمی عروج پہ تھی۔ اگر یہ ڈاکٹر اگلے 2 منٹ میں اپنی جگہ سے نہ اٹھی تو بلیک ایگل فضول گوئی کے ساتھ فضول حرکت کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اس کی کرسی کے بے حد نزدیک آ کے ٹھہرتا وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے بے باکی سے بولا تو اس کے چہرے پہ کوس و قزح کے رنگ بکھر گئے۔ میں اپنے لالا سے شکایت لگاؤں گی اگر مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی بلیک ایگل نے تو۔ اگر وہ بلیک ایگل بنا تھا تو وہ بھی اس وقت اس کی زرشالے نہیں بلکہ ڈاکٹر زرشے ہی تھی۔ لیں کر لیں بات، گزرے دنوں میں کی گئی ڈھٹائی کی مثال قائم رکھتے ہوئے اس نے افغان کا نمبر ملا کے اس کے سامنے موبائل رکھا تو وہ گڑبڑائی۔ بالاج دانت کچکچاتے ہوئے اس نے کال بند کی اور اس کی جانب دیکھا جو ہنستے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ ایک اچھا موقع آپ ضائع کر چکی ہیں کیونکہ میں آپ کو کڈنیپ کرنے والا ہوں، ڈرامائی انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس کے رخسار پہ لب رکھے اور پسٹل جیکٹ میں چھپاتا وہ اسے ساتھ لیے دروازے کی جانب بڑھا۔
اور پھر ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کی دبی دبی سرگوشیاں اور کھلکھلاہٹیں اس بات کی گواہ تھیں کہ دنیا والوں کی پلاننگز کے برعکس اللہ پاک نے ان کی محبت کو ایک خوبصورت منزل عطا کر دی تھی۔